اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ گزارش کے آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ عشر اولیٰ سن 1443 ہجری، جس کی کل چاند رات تھی اور آج پہلی محرم ہے، اس کی مجالس کا آغاز 29 ذی الحجہ سے ہو چکا ہے۔ مجھے روزانہ 2 عشرے ایک ہی ممبر سے خطاب کرنا ہے، لیکن دونوں عشروں کا اہتمام و انتظام 2 الگ الگ عزادار اداروں نے اور محبان اہل بیت نے کیا ہے۔ جو اس وقت مجلس ہو رہی ہے 8 سے 9، یہ خواجہ شیعہ اثنا عشری مسجد ڈونگری کی مجلس ہے۔ چونکہ ابھی کورونا کی وجہ سے پابندیاں ہیں، اس لیے مسجد بند ہے اور محدود افراد کی موجودگی میں 3 سے 5 افراد کی موجودگی میں مجلس ریکارڈ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سلامت رکھے، حبیب ٹرسٹ کے مین ٹرسٹی اور ایکٹیو ٹرسٹی میرے چھوٹے بھائی کی طرح، جن سے مجھے محبت ہے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، جاوید شراف صاحب، جن کے والد اور پورا خاندان ادارے کا دوست تھا، مولانا غلام صلی اللہ مقامہ کا چاہنے والا، انہوں نے حبیب کالج میں ایک پورا فلور فرش اعضا بنا دیا ہے، اگر آنے کی اجازت ملے، اور ایک بڑا روم جو ہال ہے اسے اعضا خانہ بنا دیا مستقل۔ دوسرا عشرہ یہیں قائم ہوا تھا، جو مسجد میں شروع ہوا پھر یہاں منتقل ہوا 10:30 بجے۔ دونوں عشرے اب یہیں سے پڑھے جا رہے ہیں۔ مجھے وضاحت یہ کرنا تھی کہ میں نے دونوں عشروں کے لیے 2 موضوعات رکھے تھے۔ ایک ہے لبیک یا حسین، جس کی تشریح یہ ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں، اور دوسرا موضوع ہے کہ اتنے عظیم اہتمام ہدایت کے باوجود اور انتظام اصلاح کے باوجود
آخر ہم میں بگاڑ کیوں ہے؟ میں نے یہ دونوں موضوع رکھے تھے اور اس میں لبیک یا حسین پہلے اشرے سے، اور جو دوسرا موضوع میں نے بتایا وہ دوسرے اشرے سے، جو 10:30 بجے تھا لیکن اب 11 بجے ون چینل پر لائیو جاتا ہے، اس کا موضوع تھا۔ مگر مجھے معلوم ہوا کہ جو 8 بجے کی مجلس ہے یہ ون چینل ریکارڈ کر رہا ہے، ابھی لائیو نشر نہیں کر رہا ہے، عشرِ اولیٰ کے بعد نشر کرے گا۔ تو چونکہ میرے پیش نظر یہ بات ہے کہ جو لبیک یا حسین کے عنوان سے جو گزارشات کرنا ہے وہ خود ایام عزا سے جڑی ہوئی ہیں ساری گزارشات، تو وہ ابھی لائیو مومنین تک روز کے روز پہنچ جائیں، اور جو اصلاح معاشرہ سے جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ کیوں بگاڑ ہے اور کیسے اصلاح ہو، وہ صرف محرم سے جڑی باتیں نہیں ہیں، پوری زندگی سے جڑی باتیں ہیں، لہذا وہ ریکارڈ ہوں اور بعد میں آئیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے اس عشرے کا موضوع اس عشرے کی طرف میں نے منتقل کر دیا ہے، اور اس عشرے کے موضوع کو اس عشرے کی طرف۔ کل تک 2 مجلسیں میں نے جو پڑھی تھیں ان کا عنوان تھا لبیک یا حسین۔ اب آج اس عشرے کا عنوان پھر سن لیں کہ اتنے عظیم الہی اہتمام اور انتظام کے باوجود جو اس نے ہماری ہدایت اور ہماری اصلاح کے لیے کیا ہے، ہم ابھی تک کیوں پوری طرح سے ایسے نہیں سدھرے کہ زمانے کا امام ہمیں قبول کرے اور ظہور فرما دے۔ یہ موضوع ہے اور یہ غور کرنے کا موضوع ہے، اور اس پہ سنجیدہ باتیں بھی ہیں اور قابل توجہ باتیں بھی ہیں، اور آج سے یہ عنوان اس عشرے کا میرا آپ حضرات کی خدمت میں ہوگا کہ آخر کتنا اہتمام۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ کسی بھی کائنات کے سارے انتظامات میں، چاہے وہ کائنات چلانے سے جڑی باتیں ہوں، سورج نکالنا، پانی برسانا، اتنے سیارے، اتنے عالمین، اتنے یونیورس چل رہے ہیں، ان سب کی بیلنسنگ، ان کا سب چھوٹا تھوڑا بہت جو میں سن لیتا ہوں پڑھے لکھے سائنسدانوں سے، پڑھ لیتا ہوں تھوڑا بہت، تو پتہ چلتا ہے کہ مثلا چاند اور سورج اور زمین کے درمیان جو فاصلے رکھے ہیں پروردگار نے، جو رفتاریں ان کی رکھی ہیں گردش کی اور گھومنے کی، یہ ذرا سے بھی بدلیں تو یہ سب تباہ ہو جائے گا۔ جو فاصلے ہیں وہ بھی ذرہ برابر بھی نہیں بدل سکتے، ورنہ سب تباہ۔ اتنا باریک نظام، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک لمحے میں ہمارے بدن میں جو نعمتیں اللہ کی جا رہی ہیں ان میں ایک سانس ہے، اور وہ ہر بار ہمارے جسم کو کتنی ضرورت ہے، ہر بار ہزاروں لاکھوں کروڑوں سانسیں ہم کتنی لیتے ہیں، اس کا مینجمنٹ۔ ایک بچہ جو 2 سال تک اپنے ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے جسم کو کیا چاہیے اور کس خوراک میں کتنا چاہیے، وہ ساری چیزیں پروردگار کے نظام میں ہیں، مگر اس نے اپنے اس پورے نظام کو چلانے کے لیے اتنا انتظام نہیں کیا، اتنا اہتمام نہیں کیا، اتنی اہمیت نہیں دی۔ اس نظام کو چلانے کے لیے فرشتوں سے کی ڈیوٹی لگا دی گئی، اور وہ فرشتے اپنے فریضے کو انجام دے رہے ہیں، لیکن پروردگار نے اس پورے نظام میں جو دنیا بنائی اور دنیا میں جو ہم انسانوں کو بنایا اور ہم انسانوں کو جو ضروریات زندگی عطا کی، ان سارے ضروریات زندگی میں ہماری ایک ضرورت ہے ہدایت، راہنمائی، گائیڈنس، ہمیں یہ بتانا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے کس سے نہیں ملنا چاہیے، ساری چیزیں، جو اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ہمارے لیے ضروری کیا ہے اور ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے، کون سا عقیدہ غلط ہے کون سا صحیح ہے، کون سا عمل انجام دیں کون سا نہ انجام دیں، کون سا اخلاق اچھا ہے کون سا اخلاق خراب ہے، یہ ہے نظام ہدایت انسانی۔ اس پیغام ہدایت کو پہنچانے کے لیے اللہ نے جتنا اہتمام کیا ہے، کسی بھی کار خدا کے لیے اتنا انتظام اور اہتمام نہیں دکھائی دیتا۔ کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی تو دور کی بات، ایک خالی آدم جیسے کو اس ڈیوٹی پہ لگایا ہو؟
فرشتے لگائے گئے ہیں، بس ایک ایک فرشتہ لگا ہوا کام ہو رہا ہے، لیکن یہاں دین کا پیغام پہنچانے پہ 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو پیغمبر، اور اس کے بعد معصومین کی دنیا میں 2 معصوم خواتین، 12 امام، اور ان میں سے ایک وہ ہے جس کی زندگی کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جناب موسیٰ ایک اکیلے جس دین کو پہنچانے آئے ہیں اس کی قیمت پہچانیے کہ جناب موسیٰ کتنے قیمتی ہیں کہ 70,000 بچوں کی جان جاتی ہے اس ایک بچے کے بچنے کے لیے تاکہ جوان ہو کے انسانوں کی ہدایت کرے۔ تو دین کتنا قیمتی ہوگا جس پر موسیٰ کی جو دین کتنا قیمتی ہوگا کہ جس کے پہنچانے کے لیے نوح آئے اور جن کی حفاظت کے لیے پورے انسان فنا ہو گئے، جتنے بھی اس وقت انسان ہیں چاہے اچھے انسانوں کے علاوہ سب تباہ ہو گئے۔ تو دین کتنا قیمتی ہوگا کہ جو دین نوح جسے پہنچانے آئے، تو اتنا ہدایت کا انتظام، وہ جو آسمانوں میں بلندیوں میں رہنے کے لیے بنائے گئے تھے انہیں زمین پہ بھیجا گیا۔ دنیا معراج پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو دنیا حیرت سے کہتی ہے کہ یہ زمین پر تھے، آسمان میں گئے کیسے، اتنا بڑا سفر کیسے کیا، اور جناب کیسے وہ افلاک سے گزرے اور کیسے اتنے جلدی واپس آ گئے کہ بستر کی گرمی بھی ختم نہ ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پہ خطیب اعظم مولانا غلام عسکری اعلیٰ اللہ مقامہ کا ایک جملہ ہمیشہ میں دہرا دیتا ہوں، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے کہ یہ فرش والے عرش پہ کیسے گئے، مجھے تو اس پہ تعجب ہے کہ وہ عرش والے تھے اس فرش پہ آئے کیسے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو کل چونکہ اس مجلس میں گفتگو نہیں ہوئی تھی، اس کا خلاصہ میں ربط کے لیے کہ پھر جب اتنا اہتمام ہے، 1,24,000 نبی، 12 امام، اللہ کے صحیفے، کتابیں، چاروں کتابوں میں قرآن مجید، اور اس کے بعد وحی اور الہام اور فرشتے، سب تو اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ پیغام دین پہنچانا ہے، ہدایت کا پیغام پہنچانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، کفر سے نکالنا ہے، شرک سے نکالنا ہے، ایمان پہ لانا ہے، ایمان پہ آنے کے بعد گناہوں سے نکالنا ہے، فسق و فجور سے نکالنا ہے، ایمان پہ آنے کے بعد جھوٹ سے بچانا ہے، ایمان پہ آنے کے بعد بے ایمانی سے بچانا ہے، ایمان پہ لانے کے بعد سچائی کی راہ پہ لانا ہے، ایمان پہ آنے کے بعد ضمیر فروشی سے بچانا ہے، ایمان پہ آنے کے بعد مکاریوں سے بچانا ہے۔ تو یہ جو بنانا ہے اور بچانا ہے، بنانا ہے بچانا ہے، اچھا بنانا ہے، برائی سے بچانا ہے، ہدایت یافتہ بنانا ہے، گمراہی سے بچانا ہے، یہ مہم جو ہے جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، اتنے نبی، میں بار بار دوہراؤں، اتنے امام، اور اس کے بعد اسی پہ اکتفا نہیں، آسمانی کتابیں، صحیفے، اسی پہ اکتفا نہیں، کہیں وحی سے کام لیا جا رہا ہے، کہیں الہام سے کام لیا جا رہا ہے۔ پھر اسی پہ اکتفا نہیں کہ امامت پہ آ کے ہدایت کی ذمہ داری ختم ہو جائے، امامت پہ ہدایت کی ذمہ داری ختم نہیں کرنی، بلکہ اس کے بعد اب حوالے کر دیا فقہا کے کہ اب تم سنبھالو غیبت کے دور میں، اور فقہا ہی کے اوپر نہیں، فقیہ نہ ہو، عالم بھی ہو، تب بھی تمہاری ذمہ داری ہے لوگوں کو ہدایت دو۔ اور وہی نہیں روکا، ہر مومن اور مومنہ کے ذمہ کر دیا کہ جو بگڑے تو اسے برائی سے بچاؤ، اور جو نیکی چھوڑ بیٹھے، واجبات چھوڑے، تو اسے نیکی کی راہ پہ ڈالو، امر بالمعروف اور نہی انل منکر کے ذریعے ذمہ داری دے دی۔ تو جب اتنی اہم چیز ہے کہ جس کو انجام دینے کے لیے پوری خلق خدا لگی ہے، جتنے اچھے لوگ ہیں اللہ نے سب اسی پہ لگا دیے۔ جو نہ مانے اللہ کی ان کی بات نہیں، جو کفر والا ہے، جو شرک والا ہے، جو ناسبی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہترین مخلوق سے لے کے اس کی مخلوق میں جو کم ترین ہے مومن، سادہ سا مومن، اس کی ڈیوٹی بھی لگا دی، ہدایت دو، راستہ دکھاؤ، برائی سے بچاؤ، واجب ہے، نہیں کرو گے سزا دیں گے۔ تو جہاں میں اپنی معاف کیجیے گا ایک لفظ بول رہا ہوں، جیسے الیکشن میں کہا جاتا ہے کہ اپنی پوری طاقت لگا دی، جہاں مذہب کو پہنچانے اور انسان کو اچھا بنانے اور ہدایت یافتہ رکھنے اور برائیوں سے بچانے اور سدھارنے میں پوری الہی طاقت لگ گئی ہے، آج کل کی میڈیا میں کہتے ہیں جھونک دی گئی ہے، اس کے بعد بھی ہم میں سدھار کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم سے برسوں سے سوال آتا، مولانا اتنی مجلسیں ہوتی ہیں، اتنے واعظ ہوتے ہیں، اتنی اچھی باتیں سنائی جاتی ہیں، اتنی علماء محنت کرتے ہیں، اتنی جگہ جگہ پر سکھانے کی باتیں ہوتی، پھر بھی آخر ہمارے اندر سدھار کیوں نہیں آتا؟ ہمارے اندر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اب بھی
دین بیچ ڈالتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اسلام اتنا زور دیتا ہے صفائی پہ، ہمارے یہاں صفائی نہیں آتی۔ اسلام کا اتنا زور ہے ایجوکیشن پہ، اور سب سے جہالت کے ریشیو ہمارے ہاں سب سے زیادہ ہے۔ یہ باتیں ہم آپ سب کے ذہنوں میں اٹھتی بھی ہیں، اور ہمارے سر پہ ہمامہ دیکھ کے، چاہے وہ ہمامے کے نیچے خالی دماغ ہو، علم سے خالی۔ اس لیے کہ ہماری قوم میں شہید مطہری کا جملہ اکثر دہراتا ہوں کہ جو مصیبتیں قوم میں آئی ہیں، ان میں ایک مصیبت اس وجہ سے بھی آئی ہے کہ اللہ نے علم کو اہمیت دی تھی اور علم کا احترام رکھا تھا، اور اس علم کا اظہار لباس سے ہوا۔ لباس شناخت بنا علم کی، قبا، ابا، شیروانی، مثلا دینی علم کی مراحل کے شیروانی تھوڑا ہندوستانی مدارس کا پڑھا ہوا، اور قبا، ابا اور امامہ یعنی نجف اور قم کا اور زیادہ بڑے حوزے کا پڑھا ہوا، اور پینٹ اور کوٹ اور سفید کوٹ اور کالا کوٹ۔ کالا کوٹ مثلا وکیل کی پہچان بن گیا، مثال کے طور پر سفید کوٹ مثلا ڈاکٹر کی پہچان بن گیا، پائلٹ کی اپنا ڈریس ہو گئی۔ تو یہ سب ڈریس جو تھی یہ پہچان کے لیے تھی، یہ نہیں کہ ڈریس پہن لو پائلٹ کی تو پائلٹ ہو جاؤ گے۔ سفید کوٹ پہن لو، تو آج تک آپ کسی کے پاس گئے کہ جو سفید کوٹ پہنے ہو کہ ڈاکٹر صاحب؟ ارے بہت سے لوگ سڑک پہ ٹہلتے ہیں، ڈاکٹر صاحب جا رہے ذرا نسخہ لکھوا لو۔ ارے کہا نہیں، ہر آدمی سفید کوٹ کوئی بھی پہن سکتا ہے، کالا کوٹ کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن فوج کی ڈریس کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن ہم پہلے دیکھیں گے یہ ڈاکٹر ہے بھی، وکیل ہے بھی، تب اپنی بات اس کے حوالے رکھیں گے۔ تو وہاں ہم لباس کو آج بھی علم کی دریافت پہچان نہیں بناتے، لباس کے بعد علم ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ یہ خالی دین میں ہی مصیبت آ گئی کہ دینی لباس سے علم کو ہی علم بنا لیا گیا۔ سید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اللہ نے علم کا احترام رکھا تھا، اور جب علم کا احترام لباس علم کی طرف چلا گیا تو دھوکے کی گنجائشیں حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس لیے کہ اب جاہل میں لباس علم میں آ جائے تو یہ اس کا بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اس کو بھی سید و محمد سمجھ کے جو مانگ رہا ہے اس کی حد پوری کر رہے ہیں۔ آپ کا شہر بمبئی تو روزانہ ان چیزوں کو روز دیکھتا رہتا ہے، شرم سے سر جھک جاتے ہیں ہمارے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان علاقوں سے جہاں جہالت کا راج ہے، وہاں کا ایک آدمی جس کے چہرے بتا رہے ہیں کہ کھیت کی دھوپ کی مزدوری کی سختیاں اس کے چہرے پہ ہیں، اور وہ یہاں سید بن کے امامہ پہن کے اور آتا ہے اور سادات کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں پھر وہی کہوں گا، لباس علم میں کوئی غلطی دیکھیے تو علماء کو برا بھلا نہ کہیے۔ اگر کوئی بھیک مانگنے کے لیے سر پہ کالا امامہ رکھ کے آ گیا ہے اور نہ بری حرکتیں کر رہا ہے تو سادات کو ذلیل نہ سمجھیے، وہ اس انسان کی غلطی ہے۔ تو ہماری مشکل یہ ہو گئی کہ ہم نے علم کو پہچاننا چھوڑ دیا اور لباس علم کے پیچھے چلے گئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات۔ تو میں نے کل سے جو گفتگو شروع کی تھی، تاکہ آج ٹائم بدل دیا میں نے اس گفتگو کا، لہذا میں نے تھوڑا سا مربوط کرنے کے لیے وضاحت کی کہ اسلام کا سب سے زیادہ دور تعلیم پہ سب سے پچھڑے ہم، اسلام کا سب سے زیادہ دور صفائی پر سب سے پچھڑے ہم، اسلام کا سب سے زیادہ بہت زیادہ دور تندرستی اور صحت مندی پر کہ اپنے احکام بدل دیتا ہے۔ ذرا بیماری آنے والی کا وضو نہیں تیمم، ذرا بیماری بڑھنے والی ہے کا روزہ نہیں اب کھاؤ حرام، جو اپنے احکام بدل دیتا ہے حفاظت کے لیے، صحت کے لیے، اور وہاں سب سے زیادہ بیماریاں۔ جہاں اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی روزی کو سے استفادہ کرو اور اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاؤ، یعنی اللہ کی نعمتیں حاصل کرو، اور پھر کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو یعنی پیداوار کرو، کہتا ہے خمس دو یعنی اتنا کماؤ کہ بچے، کہتا ہے حج کرنے جاؤ یعنی اتنا کماؤ کہ حج کا خرچہ دے سکو، کہتا ہے قرض دینے میں بہت ثواب ہے یعنی تمہارے پاس اتنا ہو کہ قرض دے سکو۔ تو اسلام فقیر اور تنگ دست نہیں دیکھنا چاہتا، اسلام صاحب وسعت دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ قوم سب سے زیادہ کمزور ہے اپنے معاشیات اور اقتصادیات میں بھی۔ تو دین کہیں ہم کو کھڑا دیکھنا چاہتا ہے، ہم کہیں کھڑے ہیں۔ تو پھر آخر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ سارے علماء کی تقریروں کے باوجود، مجالس کے باوجود، محافل کے باوجود، میں بار بار دہرا رہا ہوں، جتنا ماضی میں آ چکا اور جو اب ہمارے سامنے دین آتا ہے، اس کے بعد بھی ہمارے اتنی سدھار کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں اب اپنے لیے اور آپ کے لیے
امت کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حصے کے لیے جو آخری امام حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں ہے، ان کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات کہ دیکھیے اللہ نے جو نظام بنایا دین کا، نبی لانا شروع ہوئے، جناب آدم سے دین کی بات شروع ہوئی، جناب نوح پہلی شریعت لے کے آئے، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور یہاں تک کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میدان غدیر میں اعلان کر دیا ولایت علی علیہ السلام کا، تو اس کے بعد سند آئی کہ دین پورا ہو گیا۔ تو اب یہ انسان جو ہدایت پانا کے لیے انتظام اس کے کیا گیا ہے، یہ انسان تو ہمیشہ آیا ہے، لیکن جو انسان آدم کے دور میں آیا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو جناب آدم لے کے آئے، مگر دین کا ضرورت کا وہ حصہ نہیں ہے جو جناب نوح لانے والے ہیں، اس لیے کہ ابھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ جناب نوح کے دور، توجہ دیں، بہت قیمتی اور علمی بات عرض کر رہا ہوں، لائق فکر ہے۔ جناب نوح کے دور میں پھر دین آیا، کچھ اور چیزیں اس میں بڑھ گئیں جو اب انسان کی ضرورت ہے، اتنے ہی آ رہے ہیں قانون جتنی انسان کی ضرورت ہے، مگر جناب نوح کے دور کے لوگوں کو وہ تو نہیں ملے گا نا جو جناب ابراہیم کے دور میں آیا ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ ہے۔ تو ہر اگلے نبی اور رسول کے ہاتھوں پہ جو آ رہا ہے، پچھلے نبی اور رسول کے ہاتھوں پہ ان میں سے کچھ چیزیں نہیں آ رہی، تو پچھلی امت کے پاس کم ہے، اگلی امت کے پاس اس سے زیادہ سامان ہدایت ہے۔ اب یہ سامان ہدایت بڑھتا جا رہا ہے، موسیٰ کی امت کے پاس جتنا اس سے زیادہ سامان ہدایت عیسیٰ کی امت کے پاس جتنا اس سے زیادہ سامان ہدایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس، اور اس سے زیادہ نہیں، جتنا سامان ہدایت اللہ کی بارگاہ سے آ گیا وہ پورا، تو پورا سامان ہدایت مل گیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ مگر اس کے بعد امامت شروع ہوئی۔ کیوں شروع ہوئی؟ کہ اب ادھر سے دین کا پیغام تو نہیں لانا ہے، لیکن ابھی دو کام کرنا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، اور حالات زمانہ جب بدلیں تو اس وقت کیا کرنا ہے وہ بتانا ہے۔ اگر پیغمبر ہی بس بتا کے چلے جائے اور کوئی بعد میں نہ آئے تو پیغمبر کا دور جہالت کا دور ہے، پیغمبر کا دور غربت کا دور ہے، پیغمبر کا دور وہ ہے جب پیغمبر چاروں طرف دشمنوں سے گھرے ہیں، پیغمبر کا وہ دور ہے جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے۔ اب آگے انسان آئیں گے، جہالت علم سے بدلے گی، غربت مالداری سے بدلے گی، حکومت کی محرومی حکومت اقتدار تک پہنچنے سے بدلے گی، جہالت کے ماحول کے بجائے فلسفہ آ جائے گا، فلسفہ تراشیاں ہوں گی، یونان کا پورا فلسفہ مسلمانوں میں آ جائے گا۔ ابھی یہ خالی بت پرستی پہ لگے ہیں، اس کے بعد وہ بھی پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے وجود کا انکار کریں گے۔ ابھی تو یہ پیغمبر کے دور میں ان میں فرقے نہیں بنے، آگے ان کے درمیان فرقے بن جائیں گے۔ تو ان سارے حالات میں یہ آدمی کیا کرے گا؟ تو کہا ہم ہر دور میں محمد بھیج دیں گے جو بدلے حالات میں کر کے بھی دکھاتا رہے کہ دین پہ عمل کیسے کرنا ہے، اور بتاتا اور سمجھاتا بھی رہے۔ تو اب میں پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شاید قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں، اور آپ قدر فرمائیں کہ جیسے آدم کی امت کو وہ نہیں ملا جو نوح کی امت کو ملا، نوح کی امت کو وہ نہیں ملا جو ابراہیم کی امت کو ملا، پیغمبر گرامی کی امت کو سب مل گیا۔ اب پیغمبر گرامی جو پیکج ہدایت کے دے گئے ہیں، اس کی تشریح میں معصومین کے ارشادات بھی ہیں اور سیرت بھی ہے۔ جو دور علی میں چلا گیا اسے وہی ہدایت کا ٹکڑا ملے گا جو دور علی کا ہے، لیکن جب دور حسن آیا تو جو حالات بدلے، اس میں امام حسن مجتبیٰ نے کیا سیرت دکھائی اور کیا حل بتائے، وہ دور علی والے کے پاس نہیں ہے، دور حسین والے کے پاس وہ نہیں ہے جو دور سید الساجدین والے کے پاس ہے، دور سید الساجدین کے پاس وہ نہیں ہے جو دور باقر کے پاس ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، دور باقر کے پاس وہ نہیں ہے جو دور جعفر صادق والے کے پاس ہے، دور جعفر صادق کے پاس وہ نہیں ہے جو دور موسیٰ کاظم کے پاس، پیدا ہونے والوں کے پاس آنے والا سلسلہ چلاتے رہیے۔ تو جب دور حضرت ولی عصر آیا،
تو پھر اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کہ ان کے پاس جتنا اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا آدم سے خاتم تک اور علی سے مہدی زمان تک، سارا ہدایت کا انتظام ان کے پاس آیا ہے۔ جب ہمارے پاس پورا مکمل، اب اس کے بعد دور فقہا آئے گا، مگر فقہا اپنے پاس سے کچھ نیا نہیں لائیں گے۔ فقہا وہی جو معصومین کی زندگیاں گزری ہیں، جو کتابیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو اللہ کی کتابیں، اسی میں سے نکال کے سمجھائیں گے، اور جو اب زمانے کی ضرورت ہوگی اس کے مطابق پچھلی باتوں سے تلاش کر کے حل لائیں گے، نیا حل نہیں پیش کریں گے، جو کیا جا چکا وہی کریں گے۔ تو میں نے آپ کا اتنا وقت یہ بات کہنے کے لیے لیا کہ ہو سکتا ہے جب باز پرس ہو اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کو ہم نے دین دے کے بھیجا تھا اور تم نے ہماری دین کی نہ سنی، تو ہو سکتا ہے کوئی یہ بہانہ سوچ سکے کہ ہم کہیں گے میرے اللہ تو نے مجھے ابراہیم کے دور میں پیدا کیا تھا، دور محمد میں پیدا کیا ہوتا تو پورا دین ملا تھا، میں بھی ویسے دکھائی دیتا۔ اگر ہم میں کوئی پکڑا گیا کہ دور حسین والا کہ تم کو دین ہم نے بھیجا تھا، تو ہو سکتا کہے کہ مالک ہمارے بعد جو آئے انہوں نے کچھ اور دین کی نئی چیزیں بتائیں، دین کی تشریح کی، دین کی تفسیر کی، وہ عذر کر لے۔ تو وہ اپنے جو آخری امام سے پہلے گزری امتیں، وہ ایک بہانہ جھوٹا سچا جیسا صحیح تلاش سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا تھا، مگر ہمارے آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ ہم وہ امت ہیں جس کے پاس 1,24,000 نبیوں کی ہدایت ہے، ہم وہ امت ہیں جس کے پاس اللہ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب کی بھی ہدایت ہے، ورنہ جسے انجیل ملی، جسے توریت ملی تھی، اسے انجیل کی ہدایت نہیں ملی تھی، جسے انجیل کی ہدایت ملی تھی اسے توریت کی، انجیل والے کو توریت مل گئی لیکن توریت والے کو انجیل کی ہدایت نہیں ملی تھی۔ زبور کی ہدایت ملی جس کو ملی، مگر اسے انجیل کی ہدایت نہیں ملی، وہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو میرے عزیزو، مگر جیسے قرآن ملا اسے تو انجیل، توریت، زبور، صحف جو آیا اس کے بعد پورا قرآن مل گیا، آخری چیز۔ تو اب کوئی ہدایت کا چھوٹا سے پہلو بھی نہ اصل اور نہ اس کی تشریح، سب مل چکا ہے۔ تو اب ہم سوچیں کہ ہم کیا عذر کریں گے۔ لہذا ہم غور کریں کہ اتنا نظام ہدایت کے باوجود ہمارے اندر گمراہیاں کیوں ہیں، ہم راہ کیوں بھٹک جاتے ہیں۔ کبھی کہیں عقیدے ہمارے بگڑنے لگتے ہیں، کہیں توحید ڈیمیج ہونے لگتی ہے، کہیں ولایت ڈیمیج ہونے لگتی ہے، کہیں ہمارے اخلاق قابو میں نہیں آتے۔ مذہب کیا بتا رہا ہمیں سب پتہ ہے، اس کے باوجود ہم بے عملی اور بے دینی کی راہ میں کیا کیا کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان کون سی غلطی، کون سا گناہ، کون سی بد اخلاقی نہیں پائی جاتی۔ کیا حساب دیں گے اللہ کو، کیا حساب دیں گے فرشت ملائکہ کو، کیا حساب دیں گے انبیاء کو، کیا حساب دیں گے ائمہ کو، اور پھر کیا حساب دیں گے اس حسین کو جس کی یاد منانے کے لیے ہم آج پھر فرش عذاب بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ اس طرح کہ حسین بھی یہی کہیں گے کہ دیکھو ہم نے جو قیام کیا تھا تو کیوں کیا تھا، جن حالات میں حسین اٹھے تھے کیوں اٹھے تھے، ایک ہی ہدف تھا، ایک ہدف تھا۔ میں نے کل اس کی تشریح کے ساتھ اس روایت کو پڑھا ہے، وصیت نامے کو۔ ایک ہدف سا، صاف ہدف یہ تھا کہ میں صرف اس لیے اٹھ رہا ہوں اور قربانیاں دوں گا کہ میں اپنے امت کی، اپنے نانا کی امت کا بگاڑ ٹھیک کروں، ان کی اصلاح کروں۔ تو اگر حسین ہم سے پوچھے کہ پوری کربلا تمہارے سامنے ہے اور پھر تمہارے اندر یہ بگاڑ کیوں ہے، ذرا ہم اپنا حساب لگائیں۔ بس میں آج اسی سوال کے اٹھانے ہی پہ وقت ختم ہو رہا ہے، لہذا بات شاید مجھے اسی پہ ختم کرنا پڑے کہ آگے جانے کی گنجائش نہ ہوگی۔ میرے عزیزو، ہم کربلا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کربلا بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کربلا کے سننے اور پڑھنے میں ہمارے سامنے داستان آتی ہے کہ جب معاویہ دنیا سے گیا دار فنا کی طرف، وہاں واصل ہوا جہاں اسے واصل ہونا چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد وہ خلاف معاہدہ، جو معاہدہ امام حسن مجتبیٰ سے ہوا تھا کہ یزید کو تم اپنا خلیفہ اور جانشین نہیں بناؤ گے، اس نے ولیعہد بنا دیا اور اس اپنے زندگی میں بیعت لے لیا اور ماحول بگاڑ کے چلا گیا۔
یزید جب خلیفہ بن کے بیٹھا تو بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اس کی بیعت کو قبول نہیں کیا، اور جو قبول نہیں کیا تو کیوں، بیعت کا مطلب ہوتا اپنے آپ کو کسی اور کے حوالے کر دینا، بیچ دینا، کسی اور کے حوالے کر دینا۔ تو اس نے کہا، حسین سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو، اب تمہارے فیصلے نہیں میں فیصلے کروں، تمہارا ارادہ نہیں میرا ارادہ نافذ ہوگا، تمہارا عمل نہیں، جو میں کہوں وہ کرنا، جس سے میں روک دوں اس سے روکنا۔ حسین نے اس کے حوالے نہیں کیا، میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ بچپن سے ہم یہ کلمات سنتے ہیں، لیکن یہ نظام اللہ نے دہرایا ہے۔ اگر ایک بار ہی بتایا جانا کافی ہوتا تو پھر پروردگار عالم نے اس عزاداری کو سالانہ برپا کرنے کا اہتمام کیوں کیا ہوتا؟ میں نے روایت آپ کو سنائی ہے گزشتہ برسوں میں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب بیٹی اپنے بچے کو لے کے گود میں بابا کے سامنے آئی ہے تو حضور نے بچے کو دیکھ کے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بیٹا مارا جائے گا بھوکا پیاسا، اور اس وقت یہ شہید ہوگا جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا۔ تو بی بی نے پوچھا پھر روئے گا کون؟ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری امت کے عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی، یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتنا۔ میری امت کی عورتیں، اللہ کسی اور کا الگ سے نہیں پیدا کرے گی، یہی میری امت، یہی میرے ماننے والے، جاننے والے، پہچاننے والے، میرے بتائے کو انجام دینے والے، یہی میری امت کے لوگ۔ ہر اچھے کام کی توفیق ہر ایک کو نہیں ہوتی عزیزو۔ اب یہ اپنی اپنی ہے کہ امت کے لیے پیغمبر نے فرمایا، مگر امت میں وہ کتنے لائق ہیں جو پیغمبر کی بات پوری کر دیں کہ حسین اور اہل حرم پہ روئیں، اور کتنے نالائق ہیں جو پیغمبر کی بات کو پورا نہ کرے۔ جیسے قرآن میں اللہ کہتا نماز پڑھو، کتنے لائق ہیں جو پڑھتے ہیں، کتنے نالائق ہیں نہیں پڑھتے۔ ویسے ہی پیغمبر نے بتایا کہ ہماری امت کے لوگ روئیں گے، مرد بھی روئیں گے، عورتیں بھی روئیں گی، ہمارے مردوں پہ، ہماری عورتوں پہ۔ اب جو لائق ہیں امت میں وہ رو رہے ہیں، اور جو نالائق ہیں وہ رو بھی نہیں رہے، رونے والوں کو مذاق بھی اڑا رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر پیغمبر کی زبان میں وہ نالائق لوگ ہیں۔ تو یہی نہیں کہا کہ یہ روئیں گے، اس کے بعد فرمایا کہ یجددون العزاء جیلا بعد جیل فی کل سنہ، ہر صدی میں، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر نسل میں یہ عزائے حسین کی تجدید کریں گے، رینیول کریں گے اس کا، اور ہر سال یہ کام ہوگا۔ اور 14 صدیوں سے ساری رکاوٹوں کے باوجود عزاداری کا ہونا اور ہر سال ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبر سچا پیغمبر تھا، کہ 14 صدیوں پہلے جو پیشین گوئی کر کے گیا وہ سچی نکلی۔ جیسے سورہ کوثر میں سادات کی کثرت کی بات تھی، تو سادات کی کثرت ثبوت صداقت قرآن بن جاتا ہے، اسی طرح سے عزاداری ثبوت صداقت پیغمبر بن جاتی ہے۔ اب جو عزاداری روکنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ سوچیں کہ جو عمل پیغمبر کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے تو اس عزاداری کو روکو گے تو کل دشمن رسالت سے انکار کر دے گا کہ دیکھو تمہارا رسول تو کہہ کے گیا تھا کہ عزاداری ہوتی رہے گی، اور دیکھو بند ہو گئی۔ تو جو بند کرنے کی کوشش کرے وہ دشمن رسول ہے، خالی دشمن حسین نہیں ہے۔ اور یہ عزادار بتا رہے ہیں ہمارے اوپر پابندیاں سخت ترین منزلیں گزر گئی۔ جب بیٹے مارے جاتے تھے تو عزاداری ہوتی تھی، جب سر کٹتے تھے تو عزاداری ہوتی تھی۔ آج تو الحمدللہ تھوڑی سی پابندیاں لگی ہیں لیکن کسی مصیبتوں کا شکار نہیں۔ مگر اس کورونا کے دور میں مجھے یہ اچھی طرح سے احساس ہے کہ جو تعداد دنیا نے، شاید دشمن نے کورونا کو بہت بہانہ بھی بنایا ہے، وہاں بھی روک دیا جہاں روکنے کا کوئی کام نہیں تھا۔ انٹرنیشنل سازش ہے جس میں ساری حکومتیں مجبور ہو کے اس پر عمل کر رہی ہیں، اور جو اقوام متحدہ کے ذریعے شیطنت کا نظام شامل کیا جا رہا ہے، ان کا پلان ہے مسجدیں بند کرواؤ، خانہ کعبہ میں سناٹا کرواؤ۔ ان کا پلان ہے کہ یہ جلوس عزاداری ان کو زندہ کرتی ہے، لہذا انہیں ختم کرو۔
ان کا پلان ہے کہ اسلام نے توجہ دے، اسلام نے ہم انسانوں کی تربیت کے لیے جو اعمال ہمارے ذمے رکھے تھے ان میں سے تھا ایک انفرادی طور پر اکیلے کرنے کا، اور ایک تھا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کرنے کا۔ اس میں روزانہ ملاقات والی جگہ جماعت تھی، اس میں ہفتے ملاقات والی جگہ جمعہ تھی، اس میں سالانہ ملاقات والی جگہ حج تھی۔ اس لیے کہ اکیلے کام کرنے کی قیمت اور ہے، اجتماعی سطح پہ قیمت اور ہے۔ دشمن نے ہمارے اس اجتماع کی قیمت کو پہنچانا ہے۔ اس نے دیکھا حج میں یہ لبیک یا اللہ کی آواز بلند کر دیتے ہیں تو 40 میں لبیک یا حسین کی آواز بلند کر دیتے ہیں۔ انہیں روکو، انہیں روکو۔ اسی لیے اسے بہانہ بیماری ہے، مگر اسے بہانہ بنا دیا گیا۔ وہاں بھی بہانہ، ابھی ہمارے شہر میں کوئی کالے پرچم لگا رہا ہے تو اسے اتارا جا رہا ہے۔ اس پہ کیا پابندی؟ یہ کون سا کورونا منتقل کرنے کی جگہ ہے؟ یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اجتماع سے روکا جا رہا ہے۔ مگر میں ایک بات کہوں گا، دشمن سن لے، یہ میں تجربے کار ایک خادم دین ہوں، 65 سال کی عمر 63 سال سے آگے چلا گیا۔ میں 40 سال سے ممبر پہ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا پورے شعور کے ساتھ، اور بے شعوری کے دور سے 10-11 سال کی عمر سے تو 50 سال ہو گئے۔ میں نے عزاداری کے سب دور دیکھے ہیں، شہر لکھنؤ میں تب بھی دیکھا ہے جب آپس کے ناسمجھ ٹکراؤ کے نتیجے میں سب بند ہوا تھا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جب کہیں بند کیا جاتا ہے تو اور ابل پڑتا ہے۔ تم کچلتے رہو ہم ابھرتے رہیں گے، تم دفناتے رہو ہم اگتے رہیں گے۔ اور سنو، تم نے ہماری مجلسوں کو روک دیا ہے، لیکن میں سچ ہے میرا یہ تجزیہ انشاءاللہ کہ پورے دنیا میں جو بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھی ان میں ہمارے کل آبادی کا کتنا پرسنٹ آ کے بیٹھ پاتا تھا؟ بمبئی کی بڑی مجلس کبھی مولانا غلام عسکری کے دور میں محفل شاہ خراسان کی تھی، مرزا اطہر کے مرحوم کے دور میں مغل مسجد کی تھی، اس سے پہلے علامہ رشید ترابی نصر پارک پاکستان، لاہور کے مجمع، لاکھوں کے بڑے مجمع، ان سے بڑا مجمع تو نہیں ہوا۔ مگر پوری دنیا میں جتنا عزادار موجود ہے اس میں سے کتنے فیصد ان مجلسوں میں آتا تھا جب تم نے پابندی نہیں لگائی تھی؟ اب تم نے پابندی لگا دی تو گھر گھر نام حسین سوشل میڈیا سے پہنچ گیا۔ اگر 10% عزادار تھے تو آج 100% مجلس کو گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ عزاداری گھٹی نہیں ہے، بڑھ گئی ہے۔ ایک صلوات اور بھیج دے محمد والے محمد۔ اور میں یہیں اپنے عزاداروں سے بھی کہنا چاہوں گا، انہوں نے ہم کو اجتماع سے محروم کرنا چاہا، اس لیے کہ اجتماع میں جب گیدرنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں جو اپنے اکیلے میں سیکھنے کو نہیں ملتی۔ جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتا اور جاتا، تشریف رکھے مجلس میں، تشریف رکھے، وہ جو ہونا تھا ہو گیا، آپ کیمرے کے سامنے سے گزر گئے، وہ یہ بتا رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، کوئی بات نہیں، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ میں ایک چھوٹی سی گزارش عزاداروں کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں اجتماعی مجلسوں سے روک دیا، جلوس سے روک دیا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کسی چیز کو کرنا الگ ہوتا ہے، اس کے اثرات الگ ہوتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں، یہ برسوں تک ابھی چلنے والا ہے جو محسوس ہو رہا ہے، یہ اسی طرح کئی سال چلے گا۔ دشمن انسانیت کا، دین کا دشمن نہیں، اسلام اور شیعہ کی بات نہیں، وہ انسان کے دشمن ہیں، شیاطین پرست ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، جو دنیا بھر کی دولت کو سمیٹ کے بیٹھے ہیں اور جو قرضے چاہتے ہیں کہ سارے ملکوں کی معیشت کو، اقتصاد کو، اکنامی کو برباد کر دیں، سب کو مقروض کر کے پھر سیٹ بن کے دولت بانٹیں اور غلامی کرائیں۔ اور اس طرح کے پلان بھی ہیں کہ 2/3 آبادی کم ہو جائے، جو ان کے خیال میں وہ رازق ہیں، انہیں کھلانا پڑ رہا ہے۔ اور بدنصیب اتنے ہیں کہ سب سے زیادہ مال پہ قبضہ کر کے بیٹھتے اور بیماریاں انہیں ایک غریب کے بر کھانا بھی کھانے نہیں دیتا۔
مگر ہوش نہیں آتا۔ تو میرے عزیزوں بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں، جو اجتماعی عبادات سے انسان کے اندر چیزیں آتی ہیں، تنہائی پسند بنانا چاہتے ہیں ہم کو، اور تنہائی میں آدمی دوسرے سے نہ کمیونیکیشن کرتا ہے نہ دوسرے سے بات چیت کرتا ہے، اس کا دماغ دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ملنے جلنے میں آدمی سیکھتا ہے، چاہے اچھا سیکھے چاہے برا سیکھے، سیکھتا ہے، اکیلے میں نہیں سیکھتا۔ ان کا پلان یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی عبادتوں سے روک کے تنہا پسند کر دے اور سوشل میڈیا کا عادی بنا دے، جیسے آدمی چرس اور شراب کا عادی ہوتا ہے۔ اور یہ کیفیت ہے ہمارے اندر، ہم سب دیکھتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل، ہر آدمی لگا ہوتا ہے، یعنی جہاں 4 آدمی کھانا کھانے بیٹھے ہیں وہاں بھی موبائل ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں، کبھی کبھی اپنے کو بھی ٹوکتا ہوں، سب کو ٹوکتا ہوں کہ جب مل کے بیٹھو تو موبائل کنارے رکھو، کم سے کم اس وقت ایک دوسرے سے بات کریں۔ تو وہ کمیونیکیشن کو، آپس کے ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو، جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور چہرے پہ نگاہ ڈال کے بات چیت ہوتی ہے، اس سے روکنا چاہتا ہے، تنہائی کا عادی بنا کے۔ سوشل میڈیا کا، جو سوشل میڈیا میں آئے وہ وہی الہی ہے، جیسے ابھی تک وہ الیکٹرانک میڈیا کو یوز کر رہا تھا، اور جو ٹی وی پہ آئے، ہمارا آج بھی ہر بھائی ٹی وی پہ آیا ہے۔ ارے ٹی وی پہ آیا ہے تو کیا ٹی وی پہ جبریل آئے ہیں بیٹھے ہیں؟ ٹی وی پہ تو زیادہ تر سب شیطان کے شاگرد بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ زمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹی وی میں آیا ہے، اخبار میں آیا ہے، معتبر ترین گویا یہ ہونا۔ تو کل ہم اس کے عادی بنے تھے، آج اس کا عادی بنایا جا رہا ہے، تنہائی کا عادی بنایا جا رہا ہے، تاکہ ہمارے ذہن غلام ہو جائے۔ ذہنی غلامی ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے دی جائے گی، اور جتنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، پٹاگرام جتنے آئین میں نظر ڈالیے گا، یہ آپ کو ایک مہم کی شکل میں ایک زمانے میں ایک ہی بات ہر طرف پھیلائی جاتی، تاکہ وہ آپ کے ذہنوں میں بٹھا دی جائے۔ ہم تو پھر بھی دیکھے ہوئے ہیں دنیا، اب ہمارے بچے جو بھی چھوٹے ہیں انہوں نے تو اجتماع نہیں دیکھا نا، تو وہ تنہائیوں کے عادی ہو کے مریض بھی ہوں گے اور غلامی کا ذہن بھی بن جائے گا۔ لہٰذا اگر بڑی مجلس نہیں ہوتی تو آپ کے گھر میں 3 لوگ ہیں نا، میاں بیوی اور بچے، تو آپ ایک چھوٹا سا فرش بچھا کے یہ 3 بیٹھ کے مجلس کیجئے، تاکہ ایک میزبان بنے اور باقی 2 مہمان بنے۔ اس لیے نہیں کہ مہمان مولا کا ذکر، وہ تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ رہے، لیکن فرش اعلیٰ بچھا کے مجلس بیٹھ کیجئے اور آپ میں کوئی میزبان بنے، کوئی مہمان بنے، تاکہ اجتماع کے ذریعے جو چیزیں آنے والی ہیں وہ ہم سے چھینی نہ جا سکیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ میں نے مہم یہ شروع کی ہے کہ جو ہمارے سدھار کے لیے اتنا اہم اور بڑا انتظام اللہ نے کیا، اس کے باوجود ہمارے اندر وہ سدھار کی رفتار کیوں نہیں ہے جو ہونا چاہیے، اور ہمارا بگاڑ کیوں ختم نہیں ہوتا؟ بگاڑ ختم ہو، سدھار مکمل ہو، اسی کا انتظار تو زمانے کا امام کر رہا ہے۔ تو عجل فرجہم، عجل فرجہم تو دن رات کر رہے ہیں، مگر خالی عجل فرجہم کہنے سے یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک کہنے سے تو کام نہیں ہونے والا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ دعا کرنے والا جو دعا کرے مگر کوشش نہ کرے، اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنی کوشش کرنا ہوگی ظہور حضرت مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے، اور وہ کوشش یہی ہے کہ ایمان اور تقوی اور اطاعت امام، اطاعت مولا اتنی بڑھ جائے جیسی کربلا میں تھی، وہ آ جائے جو ہارون مکی میں تھی، جس کے لیے امام نے کہا تھا کہ ایسے کتنے کا، ایک بھی نہیں کہا، بس فکر کرو ایسے چند لوگ مل جائیں گے تو میں ظہور کروں گا۔ تو ہم سب کی مہم یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو ٹھیک کریں، اور یہ خصوصیت سے کربلا میں حسین کو یاد کرنے کے لیے حسینی سے تقاضا ہے کہ تمہارا بگاڑ ٹھیک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ حسین کی مہم یہی تھی کہ ہم نے جو کچھ دیا تمہارے اسی بگاڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے تو دیا ہے۔ وہی تو اسی لیے تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی، اپنے نانا کی امت میں اصلاح کروں۔ آج 2 محرم کی شب آ گئی، یعنی جو صبح نمودار ہوگی اس پر حسین کا چھوٹا سا قافلہ کربلا پہنچ جائے گا۔ لیکن ابھی دوسری مجلس میں انشاءاللہ اس مصیبت کے اس رخ کو پیش کروں گا، لیکن آج میں 2 دنوں میں نہ عرض کر سکا کہ حسین پہنچے ہیں اب کربلا، مگر حسین چلے تھے مدینے سے رجب کی 28 تاریخ کو۔ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک منظر اس کا رکھا تھا۔
اور وہ منظر وہ تھا کہ جب بیویاں سوار ہو رہی ہیں تو ان بیویوں کو سوار کرنے کا کیا اہتمام ہے وہاں، اور وہ جو ایک بیمار چھوٹ رہی ہے اس کی کیا بے چینی تھی، مگر حسین نے خود جو مدینہ چھوڑا ہے تو کتنی بے چینی تھی۔ روایات کہتی ہیں کہ جب جانا طے ہو گیا تو سب سے پہلے نانا کی قبر میں جا کے خود کو گرا دیا اور کہا رسول اللہ جب زمانہ بہت ستاتا تھا اور دل بے چین ہوتا تھا تو آپ کی قبر پہ آ کے آرام مل جاتا تھا، اب کہاں آنا نصیب ہوگا۔ کبھی اماں کی قبر پہ گئے، اماں تمہارے سینے کی یاد آتی تھی تو گود کی تو آ جاتا تھا، چین مل جاتا تھا، اب نصیب نہیں ہوگا۔ حسین اس بے چینی کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، مگر یہ رخصتی کا فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ کس ماحول میں، بس وہ تھوڑے سے چند آنسو بہ جائیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب ولید نے آپ کو بلوایا رات میں، ایک دم سے جو خبر پہنچی، ظاہر ہے اگر کوئی ظالم حاکم کسی گھر سے کسی کو رات میں بلوائے تو گھر میں ایک ہلچل برپا ہو جاتی ہے۔ زینب کبریٰ کو خبر ہوئی کہ میرے بھیا کو حاکم وقت نے طلب کیا ہے، دشمنی چاروں طرف سے چل رہی ہے، باپ شہید کیا گیا ہے، بھائی کے جنازے پہ تیر چلے ہیں۔ زینب سارے ماحول کو دیکھ رہی ہیں، بھیا کو گھر کے اندر وہ بھیدی پیدا کیا گیا جس نے زہر دے کے کلیجوں کو ٹکڑے کر دیے ہیں، زینب نے وہ بھی دیکھا ہے۔ زینب نے اپنی کمسنی میں سے ہی وہ بھی دیکھا ہے کہ اماں کا پہلو شکستہ ہوا ہے۔ زینب نے وہ بھی دیکھا ہے کہ بابا کا اور اماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اور اٹھا نہ سکے۔ سب دیکھ چکی ہے، زینب کا دل بہت دکھا ہے، دھڑکنے لگا۔ بھیا بلائے گئے دربار میں، آ گئی بھائی کے پاس رخصتی کرنے کے لیے۔ حسین جا رہے ہیں، انتظام کر کے چلے، بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کے چلے، اسلحے لے کے چلے، کہا میں دربار کے اندر جاؤں تم باہر رکنا، لیکن اگر میری آواز ذرا سے اونچی ہو تو بلا خوف اندر آ جانا۔ حسین گئے، گفتگو ہوئی، بحث ہوئی۔ حسین نے کہا کہ رات میں تیرے فیصلہ کروں تو لوگوں کو خبر نہ ہوگی، تو یزید یہی تو چاہتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ حسین نے یزید کے آگے سر جھکا دیا، تو دن ہونے دے، ہم فیصلہ کر لیں گے۔ اس نے بھی کہا ٹھیک کہہ رہے، مگر وہیں مروان ملون بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر یہ سوچ چلے گئے تو تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، ابھی بیعت لے لو۔ حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، تو ابن زرقا بدکار عورت کے بیٹے، تیری یہ مجال ہے کہ حسین کے ساتھ سختی کرے؟ بس یہ آواز اونچی ہونا تھا، عباس و علی اکبر ننگی تلواریں لے کے دربار میں آ گئے۔ حسین پوری شان کے ساتھ گھر واپس آئے۔ میں بس اتنا کہنا چاہتے ہوں کہ مجھے اپنے بزرگ خطبہ سے اور خطیب اعظم مولانا غلام عسکری جو بغیر دیکھے نہیں پڑھتے تھے، ان سے سننے کو ملا کہ زینب جب بھائی کو دربار میں جانے کی خبر ملی تو زینب بے چین ہو کے آ گئی تھی، اور حسین پورا انتظام کر کے گئے تھے۔ عباس اور محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن جعفر اور مسلم ابن عقیل جیسے بہادر بھائیوں کے ساتھ گئے تھے جو لشکر پہ بھاری ہے۔ زینب کے قلب کو اطمینان تھا کہ میرے بھیا کو کوئی غضب نہ پہنچائے گا، مگر یہ بہن وہ تھی جو ماں جیسی بہن تھی، لہذا جب حسین گئے دربار کے لیے تو زینب دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی اور اپنے بھیا کا انتظار کر رہی تھی، میرے بھیا کی خیر ہو، میرے بھیا کی خیر ہو۔ جب تک حسین واپس نہ آئے زینب تڑپتی رہی۔ ارے جب زینب اتنے محافظوں کے درمیان اتنا بے چین ہے تو عصر عاشور زینب پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ جب بھائی خود رخصت آخر کی خبر دے کے جا رہا تھا، جا بھیا خدا حافظ، دین بچانے کے لیے قربانی بھی دینا ہے تو دے دو، میرا عزیز بھائی شہید ہو جائے مگر میں دین کو بچا کے رہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔